اور کچھ عنایت فرمائیے. اور اگر آپ جس وقت ایک چھوٹی نظم سننا چاہیں گی تو میں چھوٹی سی نظم سنا دیتی ہوں. جو آپ کو. ایک آرزو، چھوٹی نظم ہے جی. اس کا عنوان ہے ایک آرزو. انادل کی چہک ہوگی گلوں کی داستاں ہوگی، انادل کی چہک ہوگی گلوں کی داستاں ہوگی، جو مل بیٹھیں گے ہم دونوں محبت کی زباں ہوگی. واہ واہ واہ. جو مل بیٹھیں گے ہم دونوں محبت کی زباں ہوگی. گلوں کی کہکشاں ہوگی، گلوں کی کہکشاں ہوگی، زمرد کا جو فرش ہوگا، گلوں کی کہکشاں ہوگی زمرد کا جو فرش ہوگا. نسیم صبح اٹھلاتی ہوئی ہر دم رواں ہوگی، نسیم صبح اٹھلاتی ہوئی ہر دم رواں ہوگی. فلک موتی بکھیرے گا، فلک موتی بکھیرے گا، ستارے گنگنائیں گے، فلک موتی بکھیرے گا، ستارے گنگنائیں گے. جو سچ پوچھو زمیں الفت کی رشک آسماں ہوگی، جو سچ پوچھو زمیں الفت کی آسماں ہوگی. اور مٹے گی حکمرانی ظلم کی انصاف پھیلے گا، مٹے گی حکمرانی ظلم کی انصاف پھیلے گا. رگوں میں خون بن کر پھر محبت ہی رواں ہوگی، رگوں میں خون بن کر پھر محبت ہی رواں ہوگی. مگر یہ سب خیالوں میں تصور میں میرے ہوگا، مگر یہ سب خیالوں میں تصور میں میرے ہوگا. نہ جانے کب یہ شازی کی تمنا جاوداں ہوگی، نہ جانے کب یہ شازی کی تمنا جاوداں. بہت اچھا، بہت عمدہ. اور آپ نے وہ بھی ایک تو آپ نے زلزلے بھی لکھی تھی، آپ نے آرمی اسکول پہ بھی لکھی تھی نا، جب وہ آرمی اسکول میں. جی ہاں، وہ اس وقت یہاں پر ہے نہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، اور کچھ سنائیے. کیونکہ اس کتاب سے میں سنا رہی تھی تو اس میں وہ بعد میں لکھی تھی، اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد. اچھا جہاں اسکول وہ دسمبر میں جو ہوا تھا آرمی اسکول کے بچوں جی جی ہاں. ابھی آپ کیا سننا پسند کریں گی، زلزلہ نظم یا کوئی اور غزل؟ یا زلزلے والی بہت عمدہ نظم ہے آپ کی، بہت ہی. جی میں سناتی ہوں، شکریہ. اور بہتر زلزلہ ہے. 8 اکتوبر 2005 میں بڑا زلزلہ ہوا تھا جو آپ سب کو پتا ہے، جس کا بیک گراؤنڈ میں نے ابھی بتایا. تو وہ بچوں کو دیکھ کر جو میری حالت ہوئی تھی. کہاں ہیں وہ معصوم ننھے فرشتے، کہاں ہیں وہ معصوم ننھے فرشتے، نظر آتے تھے وادیوں میں جو پھرتے. ایکچولی کہاں ہیں وہ معصوم ننھے فرشتے، وہ کتنے تھے معصوم ننھے فرشتے، نظر آتے تھے وادیوں میں جو پھرتے. چٹانوں کے نیچے اتر کر جو آتے، کتابوں کے بستے ہوا میں جھلاتے. چٹانوں کے نیچے اتر کر جو آتے، کتابوں کے بستے ہوا میں جھلاتے. امیدوں کی دنیا دلوں میں بساتے، امیدوں کی دنیا دلوں میں بساتے. وہ جاتے تھے اسکول ہنستے ہنساتے، وہ جاتے تھے اسکول ہنستے ہنساتے. کہاں ہیں وہ معصوم ننھے فرشتے، نظر آتے تھے وادیوں میں جو پھرتے. ابھی تو قدم ہی رکھا تھا جہاں میں، ابھی تو قدم ہی رکھا تھا جہاں میں، ابھی تو بہت کچھ، ابھی تو بہت سیکھنا تھا جہاں میں، ابھی تو بہت سیکھنا تھا جہاں میں. ابھی وادیوں میں انہیں کھیلنا تھا، ابھی وادیوں میں انہیں کھیلنا تھا، ابھی تو بہت کچھ انہیں دیکھنا تھا. ابھی تو چراغوں میں لوہی جلی تھی، ابھی تو چراغوں میں لوہی جلی تھی، ابھی ان میں باقی بہت روشنی تھی، ابھی ان میں باقی بہت روشنی تھی. کہاں ہیں وہ معصوم ننھے فرشتے، نظر آتے تھے وادیوں میں جو پھرتے. وہ وادی کا حسن اپنے اندر سمیٹے، وہ وادی کا حسن اپنے اندر سمیٹے. شگفتہ فضاؤں کی چادر لپیٹے، شگفتہ فضاؤں کی چادر لپیٹے. وہ ماؤں کے دل میں امیدیں جگاتے، وہ ماؤں کے دل میں امیدیں جگاتے. کہانی وہ پریوں کی سب کو سناتے، کہانی وہ پریوں کی سب کو سناتے. امید قوموں کی بھی تھے جگاتے، وہ امید قوموں کی بھی تھے جگاتے. وہ تارے تھے جو دن میں بھی جگمگاتے، وہ تارے تھے جو دن میں بھی جگمگاتے.
کہاں ہیں وہ معصوم ننھے فرشتے نظر آتے تھے وادیوں میں جو پھرتے، اترتے تھے جب وہ چٹانوں کے نیچے، پہاڑوں کی بستی میں بادل کے پیچھے، تو وادی انہیں تھام لیتی تھی بڑھ کر، تو وادی انہیں تھام لیتی تھی بڑھ کر، قدم چوم لیتا تھا جھرنا ٹھہر کر، قدم چوم لیتا تھا جھرنا ٹھہر کر۔ اب پرندوں کی تھی خوش نوائی فضا میں، پرندوں کی تھی خوش نوائی فضا میں، گلوں کی تھی خوشبو بسی ان ہوا میں، گلوں کی تھی خوشبو بسی ان ہوا میں، کہاں ہیں وہ معصوم ننھے فرشتے نظر آتے تھے وادیوں میں جو پھرتے۔ اور ہوا کیا اچانک حسین وادیوں کو، ہوا کیا اچانک حسین وادیوں کو، زمین آسماں کو شجر ڈالیوں کو، زمین آسماں کو شجر ڈالیوں کو، فلک کو یہ کیوں طیش آیا اچانک، چراغوں کو گھر کے بجھایا اچانک، زمین پھٹ پڑی آج غصے میں آ کر، یہ کیوں مطمئن ہے سبوں کو دبا کر، جو مدت سے سہتی چلی آ رہی تھی، بہت کچھ یہ کہتی چلی آ رہی تھی، مظالم جو انسان کے اب تک سہے تھے، مظالم جو انسان کے اب تک سہے تھے، جو ان گنت قصے ستم کے کہے تھے، تو کیوں آج پیمانہ صبر چھوٹا، زمین کا بھی کیوں بند ضبط آج ٹوٹا، اسے بھی نظر کچھ نہ آیا کہ کیا ہے، فرشتے ہیں انسان ہے یا کہ بلا ہے، کہاں ہیں وہ معصوم ننھے فرشتے نظر آتے تھے وادیوں میں جو پھرتے، وہ غیظ و غضب اس نے ڈھایا خدایا، اما پھر بشر نے کہیں بھی نہ پایا، کہ پھولوں کی بستی میں لاشیں پڑی ہیں، پھولوں کی بستی میں لاشیں پڑی ہیں، کہ بکھرے ہیں بستے کتابیں پڑی ہیں، یہ ملبے تلے پھول جیسے فرشتے، یہ ملبے تلے پھول جیسے فرشتے، حسین وادیوں میں جو پھولوں کو چنتے، کہاں ہیں وہ معصوم ننھے فرشتے نظر آتے تھے وادیوں میں جو پھرتے، وہ چشمے زدن میں کہاں کھو گئے ہیں، وہ اینٹ اور پتھر میں کیوں سو گئے ہیں، وہ چشمے زدن میں کہاں کھو گئے ہیں، وہ اینٹ اور پتھر میں کیوں سو گئے ہیں، اٹھاؤ انہیں کوئی آ کر خدایا، کہ ان کو ابھی تو نہیں کچھ سکھایا، ابھی تو انہیں زندگی تھی بتانی، ابھی تو سنانی تھی باقی کہانی، کہاں ہیں وہ معصوم ننھے فرشتے نظر آتے تھے وادیوں میں جو پھرتے، ابھی سے اجل ان کو کیوں لے چلی ہے، ابھی زندگی گود ہی میں پلی ہے، ابھی سے اجل ان کو کیوں لے چلی ہے، ابھی زندگی گود میں ہی پلی ہے، یہ قدرت نے آج ہم کو کیا کیا دکھایا، تصور میں بھی تھا ہمارے نہ آیا، عجب ہو کا عالم نظر آ رہا ہے، عجب ہو کا عالم نظر آ رہا ہے، قیامت ہے یا پھر قہر ہے بلا ہے، جو شادی نے پوچھا کہ آخر یہ کیا ہے، جو شادی نے پوچھا کہ آخر یہ کیا ہے، تو سب نے کہا یہ بڑا زلزلہ ہے۔ بہت عمدہ، بہت خوب، بہت عمدہ، مگر آپ نے سب کو رنجیدہ کر دیا۔ کچھ اور سنائیے تاکہ تھوڑا موڈ چینج ہو جائے۔ اچھا جی، تو آپ کو ایک منٹ ایک چھوٹی سی غزل سنا دیتی ہوں، صرف 4۔ ہاں بالکل جی، ہمیں زندگی کو بدلنا پڑے گا، مطلب ہے ہمیں زندگی کو بدلنا پڑے گا، بہت کھو چکے اب سنبھلنا پڑے گا، بہت کھو چکے اب سنبھلنا پڑے گا، اور محبت کے دعوے جو کرتے ہیں ان کو، محبت کے دعوے جو کرتے ہیں ان کو، محبت کا عنوان بدلنا پڑے گا، واہ 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 واہ، محبت کا عنوان بدلنا پڑے گا، اور میرے ساتھ چلنے کا وعدہ نہ کرنا، میرے ساتھ چلنے کا وعدہ نہ کرنا، بہت دور تک ساتھ چلنا پڑے گا، بہت دور تک ساتھ چلنا پڑے گا، اور جو خوشیاں لٹاتے ہیں راہوں میں سب کی، جو خوشیاں لٹاتے ہیں راہوں میں سب کی، کھلونوں سے ان کو بہلنا پڑے گا، کھلونوں سے ان کو بہلنا پڑے گا، اور جو ہو آرزو تم کو غوطہ زنی کی، جو ہو آرزو تم کو غوطہ زنی کی، تو دریا سے باہر نکلنا پڑے گا، واہ 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 واہ، جو ہو آرزو تم کو غوطہ زنی کی، تو دریا سے باہر نکلنا پڑے گا، اور آخری شعر ہے، بہت پی لیے جام جھوٹ اور دغا کے، بہت پی لیے جام جھوٹ اور دغا کے، اگر سچ تو آخر اگلنا پڑے گا، واہ 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 واہ، اگلنا نہیں پڑے گا۔ اور مکتا ہے، تھی ناداں جو کر بیٹھی شازی تمنا، تھی ناداں جو کر بیٹھی شازی تمنا، تمناؤں کو اب
निकलना पड़ेगा. वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मातलत. अब सुरैया जबीन है इसमें प्रोग्राम में शामिल अभी हैं? आप अनम्यूट हो जाइए. सुरैया जबीन अनम्यूट कीजिए. सुरैया जबीन को आप जरा अनम्यूट कर दें भाई जी. वो किस नाम से क्योंकि सुरैया जबीन से अब दरखास्त है कि वो जी अनम्यूट है, वो अनम्यूट है. अनम्यूट हो गई. हाँ, तो मातलत शाजी का कलाम अब सुरैया जबीन साहिबा तरन्नुम से सुनाएंगी. इस नज़्म का नाम है सूए दिल. तशरीफ लाइए मोहतरमा सुरैया जबीन. आप लोगों से माजरत के साथ के तलत की ख्वाहिश होती है मातलत की कि मैं इसे तरन्नुम से सुनाया करूं, लेकिन मेरी आवाज़ एंड में चोक हो जाती है ज़रा, तो आप माइंड कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक सच्चा वाक़या हम सब की उनकी बड़ी बेटी के इंतकाल के बाद उन्होंने, जो 18 साल की थी, उसके बाद उन्होंने ये कही थी. सूए दिल, मातलत शाजी. तुम्हारा पता मैंने तारों से पूछा, ज़मीं आसमां के नज़ारों से पूछा. तुम्हारा पता हमने तारों से पूछा, ज़मीं आसमां के नज़ारों से पूछा. तुम्हारा पता मिला ना सिरा जब कोई तीरगी से, मिला ना सिरा जब कोई तीरगी से, तो फैले हुए इन उजालों से पूछा, तो फैले हुए इन उजालों से पूछा. तुम्हारा पता ख़िज़ाओं में जब ढूंढ कर थक गई मैं, ख़िज़ाओं में ढूंढ कर, ख़िज़ाओं में जब ढूंढ कर थक गई मैं, गुलिस्तां में जाकर बहारों से पूछा, गुलिस्तां में जाकर बहारों से पूछा. तुम्हारा पता समुंदर की लहरों को खामोश पाया, समुंदर की लहरों को खामोश पाया, तो दरिया के बहते किनारों से पूछा, तो दरिया के बहते किनारों से पूछा. तुम्हारा पता कभी नफरतों से, कभी उल्फतों से, कभी नफरतों से, कभी उल्फतों से, हर एक कैफियत के इशारों से पूछा, हर एक कैफियत के इशारों से पूछा. तुम्हारा पता कभी बेहिसी की हदों से गुजर कर, कभी बेहिसी की हदों से गुजर कर, छठी हिस के मुबहिम सहारों से पूछा, छठी हिस के मुबहिम सहारों से पूछा. तुम्हारा पता कभी खामोशी से, कभी शोरिशों से, कभी खामोशी से, कभी शोरिशों से, कभी गुल से और खारजारों से पूछा, कभी गुल से और
خارزاروں سے پوچھا تمہارا پتا، قریدا کبھی راکھ کو جا کے میں نے، قریدا کبھی راکھ کو جا کے میں نے، لپکتے ہوئے شعلہ زاروں سے پوچھا، لپکتے ہوئے شعلہ زاروں سے پوچھا تمہارا پتا، محبت تجھ سے جنہیں وہ کہاں ہے، محبت تجھ سے جنہیں وہ کہاں ہے، کہ میں نے تو لاکھوں ہزاروں سے پوچھا، کہ میں نے تو لاکھوں ہزاروں سے پوچھا تمہارا پتا، جو شازی نے پایا تجھے خود میں پایا، بلا وجہ اس نے سہاروں سے پوچھا، جو شازی نے پایا تجھے خود میں پایا، بلا وجہ اس نے سہاروں سے پوچھا، جو شازی نے پایا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت ماشاء اللہ، خوب، بہت اچھا، بہت خوب، بہت عمدہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سریہ جبین صاحبہ اور ماں طلعت صاحبہ آپ کا بھی۔ تو اب ہم، آپ نے تو بہت زیادہ رنجیدہ کر دیا، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے دوستو ماں طلعت سے ابتدائی تعارف حاصل کیا ہے اور ان کا کلام بھی سنا، جو آپ کو یقیناً بہت پسند آیا ہوگا۔ میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کا کلام بہت عمدہ ہے، مگر اس پر تبصرہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں۔ تو اس کے لیے میں اب جناب تاشی ظہیر کو زحمت دینا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور ماں طلعت کے متعلق یا ان کی شاعری کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ جناب تاشی ظہیر صاحب۔ بہت عمدہ۔ جی بہت شکریہ، آواز آ رہی ہے؟ بالکل بہت آ رہی۔ مجھے طلعت بہن نے گزشتہ سالوں میں ایک کتاب جو حسین رشتے والی دکھا رہی تھی وہ عطا کی تھی، لیکن وہ میری اتنی ساری مومنٹس کے دوران ڈبے میں کہیں پڑی ہے، تو میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ابھی جو سنا ہے اور کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں پہلے سے، اسی اعتبار سے غزالہ بہن نے کل کہا تھا مجھے کہ میں کچھ کہوں تو میں یقیناً پیش کرتا ہوں۔ اب تو کئی برس ہو گئے ان سے ملاقات ہوئے اور ان کی شاعری سنے، اور میرا خیال ہے جب پہلی بار ہم نے بلایا تھا تو ہم پی ایچ سی سی والے دفتر میں ہوا کرتے تھے، بہت کم لوگ اس وقت آنا شروع ہوئے تھے۔ بڑی پرانی دوستی ہے، تعلق ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائی ہیں، اور ارشد میاں کا شکریہ کہ آپ نے انہیں بلایا یہاں پہ اور عزت افزائی کی ہے۔ تو خواتین حضرات، دو چار باتیں میں نے ابھی لکھ لی تھیں کہ ہر فنکار کی ایک حد کمال ہوتی ہے اور وہ بنتی ہے دو چیزوں سے مل کے، ایک تو قوت مشاہدہ اور دوسرا قدرت بیان۔ مشاہدات کے ساتھ ظاہر تجربات بھی ہوتے ہیں، آدمی کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں، اس کی جو مشاہدے کی قوت ہے اس کا بڑا دخل ہوتا ہے اس میں کہ آپ اس کو کس گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ہر چیز جو آپ کے سامنے سے گزرتی ہے آپ اسے کس گہرائی سے، کتنی گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اسے کیسے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ پھر جب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہی مشاہدات، وہی تجربات آپ کے بیان میں، جو آپ کا
ایک پس منظر بنا دیتے ہیں جس زاویے سے آپ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر آپ کا جو مشاہدات اور تجربات جو ہیں انہیں آپ بیان کرتے ہیں، تو ان میں ایک آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ محض آپ کی ذات کا کرب نہیں رہتا، وہ ایک ایسی کہانی بن جاتا ہے جو ہر ایک کو اپنی کہانی محسوس ہوتا ہے، اور کسی بھی شاعر کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اونچائی نیچائی برائی بھلائی سب کچھ سامنے ہوتا ہے، اس تمام سے مل کے جذبے کی یہ سچائی وجود پاتی ہے اور پھر نمو پاتی رہتی ہے جب تک انسان زندگی کے راستے پہ رواں رہتا ہے۔ تو طلعت بہن کے ہاں خیال کی یہ پختگی موجود ہے، زبان کی روانی موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں جو کچھ نے لگتا ہے ورثے میں ملی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ریاضت سے حاصل کی ہیں انہوں نے، وہ دونوں کا ملاپ جو ہے وہ پھر حسین شاعری کو، ان خیالات کو، محسوسات کو جنم دیتا ہے، جن میں سے کئی سے آپ نے ہمیں ابھی محسوس کیا۔ جیسے یہ پکی بات ہے کہ جذبے کی سچائی، احساس کی ندرت اور اظہار کی شدت طلعت بہن کی شاعری کی پہچان ہے۔ اگرچہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے سنے ہوئے، لیکن جو چیزیں میرے ذہن میں رہ گئی تھیں ان میں سے یہ 3 چیزیں بخوبی میرے سامنے ہیں کہ جو بات کہتی ہیں، جو دل کو لگتی ہے، جو محسوس کرتی ہیں، اسے کہنے کا فن جانتی ہیں، اور اس میں ایک ندرت ہے، کہنے کے انداز میں ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہے، اس کے لیے میں حوالہ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ مصطفیٰ زہری صاحب کا ہے۔ مصطفیٰ زہری صاحب بہت مشہور آدمی نہیں ہیں، لیکن ادب سے پیار کرنے والے انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کے جو تمام ان کی شاعری ہے اس کا بنیادی وصف وہ شدت ہے، احساس کی شدت جس سے وہ ہمارے ساتھ کلام کرتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے۔ تو طلعت بہن کے ہاں بھی ہمیں وہ شدت نظر آتی ہے۔ یہ بڑی سچی اور راست سوچ رکھنے والی خاتون ہیں، اور یہ بلا شبہ پہچان ہے ایک اچھے اور سچے فنکار کی۔ حضرت حضرات ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے احساسات اور محسوسات کی ترسیل کے لیے جو ہمیں ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسے لباس کہتے ہیں، اور وہ لباس محسوسات کو وہ لباس پہنانا ضروری ہوتا ہے، اور وہ لباس ہم الفاظ کی صورت میں اپنے محسوسات کو پہناتے ہیں، تبھی اس کی ترسیل دوسروں تک ہو سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ الفاظ کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو محض کوئی بھی الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ بات یہ کہ آپ کی جو محسوسات ہے، اس کی جو باریکی ہے، اس میں جو لطافت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو ویسے ہی الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جوش ملی آبادی صاحب کا تصور ذہن میں آ رہا ہے میرے کہ جوش صاحب جب ان کا ذکر ہوتا تھا، ان کے الفاظ کے استعمال کا ذکر ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ الفاظ جوش صاحب کے سامنے گھر کی باندیوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے کہ مجھے لے لیجئے، اور مناسب الفاظ چلے آتے ہیں۔ تو جوش صاحب تک پہنچنا تو بڑی مشکل بات ہے۔ کسی کو میرا نہیں خیال کہ ان کے علاوہ قریب ترین ان کے شخص جو آیا ہے وہ مصطفیٰ زہری ہی ہے۔ اور زبان کے اعتبار سے ظاہر ہے فیض صاحب ہیں، فراز صاحب ہیں، جنہیں زبان پہ ملکہ تھا، عربی، فارسی، اردو زبانوں پہ، لیکن جو جوش صاحب کی جو پہچان ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ہاں یہ بات واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کو وراثت میں بہت کچھ ملا، اور اس وراثت کے ساتھ آپ نے جب ریاضت کو شامل کیا تو وہ ایک اور بہتر منزل کی طرف ہمیں گامزن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کل ریاضت کا عمل مفقود ہو چکا ہے،
اکثر لوگ ماں کے پیٹ سے علامہ پیدا ہونے لگے ہیں آج کے زمانے میں، اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ ریاضت میں یقین رکھتے ہیں. اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ موسیقی ہو، آرٹ کسی بھی قسم کا، فوٹوگرافی، کچھ بھی ہو، ہر وہ تخلیقی عمل جس سے ہم گزرتے ہیں اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے. شاعری بھی اسی میں آتی ہے. ریاضت کے بغیر وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. تو ہمیں کسی بھی شاعر، کسی بھی فنکار سے مل کر ان کی تخلیق کو دیکھ کر اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ اس میں ریاضت شامل ہے یا نہیں ہے. اور میں بڑی خوشی سے اور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ طلعت بہن کی ہاں ہمیں ریاضت مکمل طور پہ زبان کی بھی نظر آتی ہے اور شاعری کی بھی نظر آتی ہے. یہ زبان و بیان بھی ایک اور علاقہ ہے استعمال کا، اور یہ اس کا ایک مروجہ انداز ہے. ہمارے ہاں کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو ابھی تک وہ پرانے گل و بلبل کو پیٹ رہے ہیں آج تک، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ بھی انداز ہے ایک شاعری کا، وہیں سے شاعری شروع ہوئی تھی. لیکن یہ کہ اب ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، اگر اس زمانے کے لیے حیثیت ہمارے ہاں نہیں ہے، اگر ہم ان کو محسوس نہیں کرتے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، اس لیے کہ کسی بھی زبان کا ادب، اس کا آرٹ، موسیقی، کوئی بھی چیز ہے، وہ اس زمانے کی ترجمانی کرتی ہے. اور اگر ہمارے فنکار اس زمانے کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے، اگر ہمارے فنکار اس کو جذب کر کے اور اس کو پھر اپنے زاویہ نظر سے دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے، تو پھر فنکاری کا کام انجام نہیں دے رہے. اور یہ میرے خیال میں تو یہ بڑی غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر آپ تخلیق کار ہیں تو آپ کو وہ جذب کر کے اس کو محفوظ کرنا ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کے زمانے کی شناخت کر سکیں. ابھی ہماری بہن نے ایک نظم زلزلہ سنائی ہے، یہ میں نے ان سے پہلے بھی سنی تھی. اب آپ اس میں دیکھیے، میں جیسے سن رہا تھا تو میں لکھ بھی رہا تھا کہ اس میں بیان کی روانی ہے، جذبے کی سچائی ہے، نہایت خلوص اور احساس کی شدت اور بڑی تکلیف کے ساتھ پوری حکایت انہوں نے بیان کی ہے. ان کی روح کا اضطراب، بے بسی اور بے کسی کا شدید احساس، انہوں نے اس نظم میں جذبات سے وہ لفظی تصویر کشی کی ہے جس کے لیے میں پھر کہوں گا کہ شدید ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا کم ہوتا ہے، اور صرف ایسے شعراء کے ساتھ جو الفاظ کی رفاقت میں ایک عمر بتا دیتے ہیں، تب کہیں جا کے ان کے لفظوں کے فکری رویے سے انہیں ہم آہنگی نصیب ہوتی ہے. سلیس زبان میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لفظ تب آپ کے احساس کو پہنچا سکے گا دوسروں تک جب آپ اس لفظ کو اپنے اندر اتار چکے ہوں گے اور وہ آپ کے محسوسات سے مل کے باہر نکلتا ہے اور یوں دوسروں تک اس کی رسائی ہوتی ہے. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں طلعت بہن کہ آپ بہت عمدہ شاعرہ ہیں، اور جو بات شاعری کی پہچان ہے، جو عصری حیثیت کا سلسلہ میں نے بھی عرض کیا تھا، آپ اس کو کما حقہ پورا کر رہی ہیں اور اپنے زمانے کی یادگار اپنی شاعری کے ذریعے چھوڑ جائیں گی. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ارشد میاں اور غزالہ بہن، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان کی میزبانی کی. نوازش. بہت خوبصورت تاشی ظہیر صاحب. بہت شکریہ تاشی ظہیر صاحب. بلکہ اب جو باتیں جو تاشی ظہیر صاحب نے کی وہ کہنی میرے بس میں تو تھی نہیں، اور جو وہ میں کہہ نہیں سکتی تھی تو کسی کو کیسے پتہ چلتا کہ جو ہماری مہمان شاعرہ ہیں وہ اتنی عظیم ہیں. دیکھیے زہرا صاحبہ، یہ باتیں اگر ہم لکھ کے بھی پڑھتے تو بھی ہم نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ اس کے لیے صرف الفاظ نہیں تھے. اس کے لیے ہم سب کو اور خاص طور پہ ماں طلعت کو ان کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کی عظمت کو ہم سب لوگوں کے دل میں اجاگر کر دیا ہے. تو ان پہ بھی شکریہ بن رہا ہے، مگر میری طرف سے بہت بہت شکریہ تاشی میاں آپ کا کہ آپ نے جو کام میرے پاس کا تھا نہیں وہ کام آپ نے کر دیا. بہت شکریہ. اور بس اب اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا دور مکمل ہوتا ہے.